السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آج سر پڑھانے آئے ہیں اور نہ کتاب سامنے ہے نہ نوٹس سامنے ہیں، تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ پڑھنے سے پہلے اور پڑھانے سے پہلے آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم لوگ کتنی محنتوں سے آپ کے لیے لیکچر تیار کرتے ہیں، اور آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ برائے نام صرف ویڈیو کھولا کہ سر کہیں ناراض نہ ہو جائیں اور 1 منٹ دیکھ لیا، 2 منٹ دیکھ لیا، تو یہ آپ ہمارا نقصان نہیں کر رہے ہیں، یہ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ دیکھیے 12:15 سے زائد وقت ہو چکا ہے، جبکہ پوری آبادی نیند کے آغوش میں ہے۔ میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے دیر رات میں اپلوڈ بھی کرنا ہے، لگ بھگ 1-1:30 بجے، کیونکہ اس وقت کنیکٹیویٹی اچھی رہتی ہے، اور دن میں ساری پبلک نیٹ یوز کرتی ہے، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا تو لیتے ہیں لیکن اپلوڈ کرنے میں دقت ہونے لگتی ہے۔ تو اسی لیے لہٰذا آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ جتنی محنت کر کے ہم آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا رہے ہیں، تو آپ بھی پڑھائی کریں۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ یہ اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو یہ آپ اپنا نقصان کریں گے، ہمارا کوئی نقصان نہیں کریں گے۔ ہم لوگوں نے پچھلے ویڈیو میں علی سردار جعفری کی ایک طویل نظم وقت کا ترانہ پڑھا تھا، تو آج ہم جانیں گے کہ طویل نظم کی کیا تعریف ہے، اور ساتھ ہی ساتھ علی سردار جعفری کے سوانح حیات کو بھی ہم لوگ جانیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ طویل نظم اردو میں مثنوی، قصیدہ اور مرثیہ بھی طویل نظم کہی جاتی ہیں، یعنی ان تینوں صنفوں میں بھی طویل نظم کہی جاتی ہیں۔ لیکن طویل نظم دراصل نظم کی ایک خاص قسم ہے، جس کا چلن پہلے جنگ عظیم 1914 کے بعد ہوا۔ پہلی جنگ عظیم یعنی فرسٹ ورلڈ وار۔ پہلی مشہور ترین طویل نظم انگریزی کے ممتاز شاعر T.S. ایلیٹ کی دی ویسٹ لینڈ ہے۔ شاعروں کے بعض نقادوں کا خیال ہے کہ طویل نظم ایک طرح کا تخلیقی مکالمہ ہوتا ہے۔ اپنی وسعت اور طوالت کے باعث طویل نظم میں یہ گنجائش رہتی ہے کہ شعری تجربے کا اظہار تسلسل کے ساتھ اور مربوط طریقے سے کیا جائے، یعنی ایک بات کو کنٹینیوسلی بولا جائے اور جو کہ ایک دوسرے سے جڑا ہوگا۔ طویل نظم کی حیت متعین نہیں ہے، یعنی وہ کس بحر میں ہوگا۔ یہ نظم عام طور پر ابتدا سے اختتام تک ایک ہی بحر میں کہی جاتی ہیں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف بحروں کو ایک ہی نظم میں استعمال کیا جائے۔ ظاہری اعتبار سے طویل نظم کی ایک معروف مثال مسدس حالی اور اقبال کی بعض نظم خضر راہ، مسجد قرطبہ، ذوق و شوق بھی طویل نظم ہے۔ ان نظموں کی حیت روایتی ہیں۔ طویل نظم کی حیت میں بڑے اور انقلابی تجربوں کا سلسلہ علی سردار جعفری کی نظموں سے شروع ہوا۔ نئی دنیا کو سلام اور ایشیا جاگ اٹھا ان کے مشہور طویل نظم ہیں۔ اردو کے مشہور طویل نظمیں جنہیں بہت مقبولیت ملی یہ ہیں: حسن کوزہ گر نون راشد کی ہے، ٹھیٹھ جعفر طیار، پرچھائیاں ساحر لدھیانوی، آدھی صدی کے بعد وزیر آغا، سندباد، شہرزاد، شبگست، سلسلۃ الجرس، سیارگاہ، صوت الناقوش، عمیق حنفی، ولاس، یاترا، کمار پاشا۔ مشرق و مغرب کے تقریباً تمام زبانوں میں طویل نظم لکھی جا رہی ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں نے جان لیا کہ طویل نظم کیا ہے۔ ایک خاص طرح کی نظم ہے جس میں شاعر کسی ایک ٹاپک پہ لکھتا ہے، اور کنٹینیوس اور ڈیٹیل کے ساتھ لکھتا ہے، اور غالباً آپ لوگوں نے علامہ اقبال کے شوق و ذوق آپ کے نصاب میں شامل ہے، اس کو پڑھ لیا ہوگا۔ اب ہم لوگ آتے ہیں علی سردار جعفری کو۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علی سردار جعفری کی پیدائش 1913 میں ہوئی تھی، اور انتقال 2000 میں ہوا تھا۔
علی سردار جعفری بلرام پور اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ لکھنؤ، دہلی، علی گڑھ میں تعلیم حاصل کی۔ ان کی عمر 23-24 سال ہی رہی ہوگی جب اردو میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا۔ یہ ابتدائی سے اس تحریک میں شامل ہو گئے۔ لکھنؤ میں سبط حسن اور مجاز کے ساتھ مل کر انہوں نے نیا ادب کے نام سے ایک رسالہ نکالا۔ بعد میں وہ ممبئی چلے گئے اور وہیں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ انتقال ممبئی میں ہوا۔ سردار جعفری شاعر بھی ہیں اور نقاد بھی۔ خون کی لکیر، ایشیا جاگ اٹھا ان کے ابتدائی شعری مجموعے ہیں۔ بعد کے مجموعوں میں ایک خواب اور پہراہن شرر اور لہو پکارتا ہے قابل ذکر ہے۔ سردار جعفری کا شمار ترقی پسند کے نمائندہ ادیبوں میں ہوتا ہے۔ ان کی تصنیف ترقی پسند ادب اس تحریک کے متعلق ایک اہم کتاب ہے۔ انہوں نے گفتگو کے نام سے ایک رسالہ بھی نکالا۔ کبیر، میر اور غالب سے انہیں بہت دلچسپی تھی۔ انہوں نے ان تینوں کے کلام اردو اور دیوناگری رسم الخط میں اپنی تعارفی مقدموں کے ساتھ شائع کیا ہے۔ یعنی انہوں نے کیا کیا ہے؟ کبیر اور میر تقی میر اور غالب کے کلام کو جو اردو اور ہندی میں دونوں میں شائع کروایا ہے۔ سردار جعفری کی شعری تخلیقات میں نئی دنیا کو سلام ایک طویل نظم ہے۔ سردار نے یہ نظم ہندوستان کی آزادی سے 1 سال پہلے 1946 میں لکھی تھی۔ نظم کا بنیادی موضوع مغربی سامراج اور سرمایہ دارانہ نظام کی مخالفت ہے۔ جدوجہد اور انقلاب کی دعوت کے بعد یہ نظم ایک خوشگوار مستقبل کی امید پر ختم ہوتی ہے اور نظم کا انداز تمثیلی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو نصاب میں شامل ہے وقت کا ترانہ، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علی سردار جعفری نے کس طرح سے جو ہے لوگوں کے اندر جوش اور جذبہ بتایا کہ کس طرح سے وہ ملک کو آزاد کرنے کے تگ و دو کر رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ علی سردار جعفری نے جو ہے یہ جب ممبئی شفٹ ہو گئے تھے مستقل طور پر، تو وہاں پہ جو ہے انہوں نے کچھ فلموں میں گیت بھی لکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ان خدمات کو دیکھتے ہوئے حکومت ہند نے ان کو گیان پیٹھ ایوارڈ سے بھی نوازا اور ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے بھی یہ نوازے گئے۔ تو اس کو پڑھیے اور شارٹ نوٹس بنائیے، اپنی کاپیوں پہ لکھیے۔ شکریہ۔